دو دن ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کو ختم ہوئے ہوئے، اور ان 2 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے فورسز نے عام پبلک کے اوپر اوپن فائر کھولا، ان کو جان سے مار دیا اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنی شروع کر دی۔ بہت ہی آپ کا ڈیسیجن تھا، آپ نے انقلاب کے نعرے لگائے تھے، حقیقی آزادی کو جنگ کا نام تحریک انصاف نے دیا تھا۔ یہ اپنی عوام کو برین واش کرنا کہ یہ ایک جنگ ہے اور ہم نے حقیقی آزادی چھین کر لینی ہے، یہ نعرے آپ نے بلند کیے تھے۔ سر پہ کفن باندھ کے خان کو لینے جا رہے ہیں، یہ نعرے آپ کو حافظ نے لکھ کر نہیں دیے تھے۔ سر پہ کفن باندھ کے ہم جا رہے ہیں، خان کو لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، یہ آپ کو کسی ادارے نے نہیں اکسایا تھا۔ علی بن گنڈا پور نے کہا تھا کہ سر پہ کفن باندھ کے جا رہا ہوں، اگر خان کو لیے بغیر واپس آیا تو میری لاش کے اوپر سے گزرنا۔ تو یہ لاش کی باتیں، مرنے مارنے کی باتیں، یہ کس نے کی تھی؟ یہ کسی ادارے نے نہیں کی تھی، یہ ان کا اپنا ڈیسیجن تھا، خود کی شروع کی ہوئی جنگ ہے۔ جب آپ کسی چیز کو جنگ کا نام دے دیتے ہیں نا تو دو چیزوں میں آ جاتی ہے، دس سائڈ اور دیٹ سائڈ، مرنا ہوتا ہے یا مارنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ مجھے تحریک انصاف کی منطق سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک طرف ان کو انقلاب بھی چاہیے، ان کو حقیقی آزادی بھی چاہیے، ان کو جنگ بھی جیتنی ہے، پر دوسری طرف ان کو اپنے مرتے ہوئے لوگوں پر سیاست بھی کرنی ہے۔ لیکن جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن انقلاب کے لیے، ریولوشنز کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز ایک دم سے آتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بس پہلے تو پلیز اپنی ہسٹری کو کریکٹ کر لیجئے، تھوڑا سا ہسٹری جان کر آ جائیے۔ سویلینز ریولوشنز کی ایک لسٹ نکالیے، آپ کے سامنے پوری تاریخ آ جائے گی کہ کتنی بڑی بڑی ریولوشنز ہوئی ہیں اور ان میں کیا کچھ نہیں ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ ان ریولوشن میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اسٹارٹنگ فرام فرینچ ریولوشن، امریکن ریولوشن، بولشوک ریولوشن، اپریل ریولوشن۔ ایک مثال ہے اپریل ریولوشن کی، ساؤتھ کوریا کے اندر ہوئی تھی 1960s میں، ریگڈ الیکشنز کے اگینسٹ، جیسے آپ کے الیکشنز ہوئے ریگڈ الیکشنز کے اگینسٹ 100,000 سے زیادہ، 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اور پروٹیسٹرز جو ہیں وہ آئے تھے ریگڈ الیکشنز کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اوپن فائر پولیس نے کھولا تھا گورنمنٹ کے کہنے پہ، تقریباً 150 سے 200 لوگ وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ہزاروں میں زخمی ہو گئے تھے۔ یہ ایک مثال ہے، فرینچ ریولوشن کی انگنت مثال ہے، امریکن ریولوشن میں سب سے زیادہ لوگ مرے ہیں۔ ارے ایک پوری ہسٹری ہے۔ انقلاب جب آپ لانے نکلتے ہیں تو انقلاب کے اندر آپ پاورفل سے جب لڑتے ہیں تو اس میں جانیں جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا اور پھر ان جانوں کے اوپر سیاست کرنا، یہ آپ کی زیادتی ہے۔ یہ سمپتھی گین کرنے کے جو طریقے ہیں نا، یہ ختم ہو جانے چاہیے۔ آپ خود انقلاب لانے کے لیے نکلیں، آپ کا فیصلہ ہے ریولوشن لانے کا۔ اپنے آپ کو بنگالی ریولوشن سے کمپیئر کر رہے تھے، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی اوپن فائر کھولنے کے آرڈر ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، پر وہ ڈٹے رہے کیونکہ ان کا گول کلیئر تھا کہ ہم نے ملک کے لیے لڑنا ہے۔ تو وہ لڑے اور رزلٹ سامنے آئے، لیکن آپ کیوں نہیں لڑ پا رہے؟ کیونکہ آپ کے گول سیٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلے بھی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا الٹیمیٹ گول ہے سر پہ کفن باندھ کے خان کو لے کے آنا ہے، لے کر آئیے پھر خان کو، حالات دیکھ لیجیے پھر کیا ہوتے ہیں۔ ذرا سا کریک ڈاؤن ہوتا ہے، آپ فوراً سارے لوگ بکھر جاتے ہیں کیونکہ گول سیٹ نہیں ہے۔ آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ کبھی آپ نے ڈیمانڈز دیکھی ہیں اپنی؟ آپ کیا ان سے کہتے ہیں کہ ہماری میرٹ پہ سلیکشن ہونی چاہیے، گورنمنٹ جابس کے اندر کوٹا کلیئر کرو، وہاں پہ میرٹ لے کر آؤ؟ کیا یہ ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ کیا ایجوکیشن ڈیمانڈ ہے، ہیلتھ ڈیمانڈ ہے، انفراسٹرکچر ڈیمانڈ ہے، بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس ڈیمانڈ ہے؟ نہیں ہے ان میں سے کچھ ڈیمانڈ۔ آپ کی سمپل ڈیمانڈ یہ ہے کہ بس خان صاحب کو لا کے کرسی پہ بٹھا دو۔ نہیں ہوگا ایسے ملک ٹھیک، ایسے انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ ایک انا کی جنگ ہے، اس انا کی جنگ میں یہ آپ کا استعمال کرتے ہیں، ایک قافلے کی صورت میں آپ کو لے کر آتے ہیں، فورسز کے آگے آپ کو دھکیلتے ہیں اور خود وہاں سے کلٹی مار لیتے ہیں، سب سے پہلے خود بھاگ جاتے ہیں۔ کیا ایسے آئے گا انقلاب؟ آپ کو واقعی لگتا ہے؟ اور پھر ان کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ بس پالیٹکس تو آپ کی پارٹی کر رہی ہے، ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ پبلک کو دھکیل دو وہاں پہ، تھوڑے سے لوگ مر جائیں، اس پہ ہم سیاست کریں گے کہ دیکھو کیسے ہماری فورسز مار رہی ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، دنیا میں کبھی نہیں ہوئی ہے۔ دنیا میں بہت کچھ ہو گیا ہے، آپ کو ہسٹری نہیں پتا۔ آپ کی ہسٹری 2020 سے شروع ہوتی ہے یا 2022 سے، کہ بس ہمارے اوپر بلیک ڈے آ گیا، ہمارے اوپر آپریشنز ہو گئے، ہمیں مار دیا گیا، اوپن فائر کھول دیا۔ ذرا کبھی جا کے دیکھیے گا ڈسٹرکٹ چاغی میں کیا ہوا تھا، کس طرح اسٹیٹ نے اوپن فائر کھولا تھا وہاں کے پروٹیسٹرز کے اوپر، لیکن آپ کے مطابق وہ دہشت گرد تھے کیونکہ اس وقت آپ کا پسندیدہ شخص پرائم منسٹر تھا، بس اس لیے وہ دہشت گرد تھے، ان کے اوپر اوپن فائر کھولنا جائز تھا۔ تو بہت کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے، آپ کے اوپر کوئی بلیک ڈے نہیں آ گیا ہے۔ آپ کا جو موٹو ہے نا وہ صرف ایک لیڈر ہے، لیکن باقیوں کے موٹو اپنے اپنے رائٹس تھے، اپنے حقوق تھے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے۔ اور مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسی منطق ہے کہ بھائی انقلاب بھی چاہیے لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا وہ مرنے بھی نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان آزاد ہوا تھا، آج آپ کے سامنے ایک فنش پروڈکٹ ہے پاکستان، جس کو 14 اگست کی اب آزادی مناتے ہیں۔ اس سے پہلے، آزاد ہونے سے پہلے کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ذرا ان کی لسٹ نکالی جائے گا انڈیا پاکستان دونوں سائڈ پہ۔ ایک ٹرین انڈیا سے پاکستان پہنچی تھی، اس میں صرف لاشیں تھیں، کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ اگر آپ لڑنے جائیں گے نا تو اگلا بندہ ریٹیلیٹ کرے گا، اور ہمیشہ انقلاب آتا ہے جو نیچے کا طبقہ لے کر آتا ہے، لوور کلاس، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس۔ یہی طبقہ ہے جو انقلاب لے کر آتا ہے اگینسٹ پاورفل۔ پاورفل جو ہوتا ہے وہ طاقتور، اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے،
اور پھر اس طاقت کے خلاف ہی آپ نے لڑنا ہوتا ہے. اس کے اندر حادثے بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر جانیں بھی جاتی ہیں, اور پھر آخر میں کہیں نہ کہیں انقلاب آتا ہے. ایک جنریشن جب سیکریفائز کرتی ہے تو آنے والی کئی ڈیکیڈ جو ہے وہ اپنی زندگی سکون سے بسر کرتی ہے. یہ سمجھ لیں, یہ جو انقلاب ہوتا ہے نا, ریولیوشن, یہ چھین کے لینا پڑتا ہے. انقلاب ہے یہ, کوئی عیدی نہیں ہے کہ لفافے میں رکھ کے دے دی اور آپ کو مل گئی, کہ وہ بلائیں گے آپ کو, آئیے ریڈ کارپٹ بچھایا, بٹھایا, پلیٹ میں لا کے انقلاب دے دیا کہ 70 سال سے آپ پہ ہم ظلم کر رہے ہیں, 70 سال سے ہم آپ کی ساری چیزوں پہ قبضہ کر چکے, آپ کی آنکھیں کھل گئی, آپ کو خان صاحب نے اویئرنیس دی تھی, یہ لو جی پلیٹ, اور آپ کی پلیٹ میں رکھا ہوا انقلاب. ایسے نہیں آتا انقلاب, لڑنا پڑتا ہے, چھیننا پڑتا ہے, اس میں جانیں بھی جاتی ہیں. اس میں سیاست نہیں کرتے, سمپتھی نہیں لیتے, انا کی جنگ نہیں بناتے. آپ خدا کے لیے اس انا کی جنگ سے باہر آ جائیں. یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں, آپ کو یوز کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے. آپ کی اس انا کی جنگ میں ملک ٹوٹ رہا ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, سویلین سفر کر رہے ہیں, عام پبلک سفر کر رہی ہے, لوگوں کی نوکریاں, لوگوں کے کاروبار, ہر چیز مشکل میں آ چکی ہے. یا تو ایک ڈیسیجن لے لیں کہ ونس فار آل آپ ریولیوشن پہ جائیں گے, بلڈ شیڈ ریولیوشن, آپ نے جا کے لڑنا ہے اور لڑ کے ان سے ملک چھیننا ہے. ملک چھیننے کے بعد اپنے پاس رکھیں, اس کے بعد اس میں سرٹینٹی, مطلب انسرٹینٹی ختم کریں, اسٹیبلٹی لے کر آئیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر گھر پہ بیٹھ جائیں اور جیسے چل رہا ہے چلنے دیں. لیکن یہ جو ویکینڈ پارٹی بنا لی ہے نا چھوٹی چھوٹی, کہ ہر سیٹرڈے کو نکلیں گے, آگے جائیں گے, تھوڑا سا کریک ڈاؤن ہوگا, یو ٹرن لے کے واپس آ جائیں گے, پھر اگلے ویکینڈ پھر یہی کریں گے, اور پھر یہ سائیکل چلتی رہے گی. یہ جو چھوٹی چھوٹی پروٹیسٹ ہو رہی ہے نا, اس چکر میں ملک کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ ایک ساتھ ہم لڑیں گے, پھڈا کریں گے, جیت گئے تو اپنے ہاتھ میں آئے گا, ہار گئے تو کم سے کم لڑکے مریں گے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی پروٹیسٹ ختم کر دیں. ملک ختم ہو رہا ہے, اس سے ملک ٹوٹ رہا ہے, اسٹیبلٹی نہیں رہی ہے, انسرٹینٹی مارکیٹ کے اندر بڑھ گئی ہے, لوگوں کے کام, لوگوں کی نوکریاں, لوگوں کی ٹریولنگ, ہر چیز متاثر ہو رہی ہے. آپ بچوں کو یتیم بھی کر رہے ہیں. انقلاب تو آ نہیں رہا, لیکن بچے یتیم ہو رہے ہیں, ان کے ماں باپ, ان کی جانیں جا رہی ہیں, پھر چاہے وہ عام سویلین ہو یا وہ سپاہی والے ہوں. لیکن خدا کے لیے انقلاب لانا ہے تو پھر کھل کر لائیں, نہیں لانا تو گھر پہ بیٹھ جائیں. لیکن اب یہ تماشا کرنا بند کر دیں, اور پھر لوگوں کے مرنے پہ سیاست نہ کریں. سیاست آپ کر رہے ہیں, کوئی اور نہیں کر رہا ہے. یہ تمام پولیٹیکل لیڈرز صرف اور صرف اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے آپ کا استعمال کرتے ہیں, گورنمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے, ملک کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اور جن کے لیے آپ جن کو جیل سے نکالنا چاہ رہے ہیں نا, یاد رکھیے گا کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا جس کے ماں باپ اس کو پالتے ہیں اور پال کے بڑا کرتے ہیں, پھر غصہ آتا ہے تو کبھی نہ کبھی کمرے میں بند بھی کر دیتے ہیں. بالکل وہی ہو رہا ہے. ایک لاڈلے کو آپ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس لاڈلے کو گود میں بٹھا کے پالا گیا تھا, اور اب اس کو غصے پہ کمرے کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. آئے گا واپس, لیکن وہ انہی کا ہے, وہ انہی کا پروجیکٹ ہے, وہ انہی کا پروڈکٹ ہے. تھوڑی سی خرابی تھی تکنیکی, اس کو ٹھیک کر کے اس کو واپس لانچ کریں گے, لیکن اپنے لیے کریں گے, آپ کے خلاف ہی کریں گے. پھر وہ آ کے آپ کو فضیلت بتائیں گے کہ آرمی چیف کس طرح قوم کا والد ہوتا ہے. تو سمجھ لیں اس بات کو, کسی لیڈر کے لیے نہ نکلیں. ریولیوشن سیاست دان کے تھرو نہیں آتا, ریولیوشنری لیڈر کے تھرو آتا ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے.